صلوات علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خوران محترم، سورہ روم کی آیت نمبر 30 پر کل گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آج اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ فطرت کے حوالے سے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اعلان کر دیا گیا کہ اس کے اندر آلٹریشن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بحث شروع ہوتی ہے۔ ہم نے ایک عنوان سنا کہ دین کے لیے بھی یہ ٹائٹل تجویز کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین فطرت ہے۔ تو دین کے دین فطرت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہوا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جو پروردگار عالم نے بیان فرمائی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انداز بدل گیا مگر بات، میسج، جو کور اس کا ٹیکسٹ ہے، اس کی اسپرٹ تو اسی طریقے سے باقی ہے۔ پیغمبر اکرم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ، پھر اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اس کے فور فادرز ہوتے ہیں، اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم اس انفلوئنس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں وہ پیدا ہوا تھا فطرت پر، یعنی اگر وہ ہوتا اور یہ کوئی اور انفلوئنس نہ ہوتا تو اس فطرت کی پکار کو محسوس کرتے ہوئے، اپنی اس انر وائس کو رسپونڈ کرتے ہوئے وہ دین اسلام کی طرف آ جاتا۔ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ پھر ان تمام باتوں کا مطلب کیا ہے، فطرت کس کو کہتے ہیں، ہم ٹیکنیکل مباحث کے اندر نہیں جائیں گے۔ میں نے کل کچھ باتیں گزارش کی تھی مگر ٹیکنیکل مباحث کو رکھیے ایک طرف، عملی پریکٹیکل بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فطرت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر ایک ان بلٹ پروردگار عالم کی طرف سے میکینزم کام کر رہا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اسکول میں، کالج میں جا کر سیکھتے ہیں، کسی کے بتانے پر جانتے ہیں، کسی کے سکھانے پر سیکھتے ہیں، مگر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو کسی اسکول کالج کے اندر کسی کورس کے کرنے کے بعد نہیں سیکھا جاتا۔ میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میٹرک کرنے کے لیے آپ کو اسکول جانا پڑے گا، سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آپ کو کالج جانا پڑے گا، آپ کو گریجویشن کرنا ہے تو یونیورسٹی جائیں گے تب آپ بی کام یا بی ایس سی کہلائیں گے، اس سے پہلے آپ کو گریجویٹ نہیں مانا جائے گا۔ آپ کے پاس ماسٹرز کی سند موجود ہے تب آپ کو ماسٹرز مانا جائے گا، اس کے بغیر آپ کو نہیں مانا جائے گا۔ چلیے اس سند کو بھی چھوڑ دیجئے، ہم کہیں مہارت،
مہارت بھی آپ کے پاس اس صورت میں آئے گی کہ جب پہلے سے پری ایگزسٹنگ کوئی ایکسپرٹ آپ کی اس ایکسپرٹیز کو سیکنڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ہم کاغذ کے ٹکڑے کی اب بات نہیں کر رہے. اگر ایک میکینک ہے تو میکینک کے پاس کوئی دوسرا آ کر محنت کرے، سیکھے، تجربہ حاصل کرے اور وہ کہے کہ ہاں بھائی اب یہ میرا چھوٹا اتنا سیکھ گیا ہے کہ یہ اپنے طور پر ان تمام معاملات کو دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہ دے، مگر یہ ایک ایکسپرٹیز ہے جو ڈیولپ کرنے کے لیے اسے شاگردی اختیار کرنا ضروری ہے. یہ تمام تر چیزیں فطرت نہیں کہلاتی. فطرت جس چیز کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان بلٹ، کوئی سکھانے والا نہ ہو تب بھی وہ چیز اس کے اندر موجود ہے. اگر وہ چیز کسی سکھانے والے کے سکھائے بغیر بھی اس کے اندر موجود ہے تو اس کو انسٹنکٹ اور نیچر سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ اس کی مثالیں جتنی چاہیں بنا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کے اندر کچھ حربی وارث ہوتے ہیں، کچھ کارنی وارث ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو صرف گھاس کھاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف گوشت کھاتے ہیں. آپ گائے کے سامنے گوشت رکھ دے وہ گوشت نہیں کھائے گی. اگر آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دے تو وہ گھاس نہیں کھائے گا. یہ کس نے بکری کو بتایا کہ تمہارے لیے گوشت کو حرام کر دیا گیا ہے؟ اور کس نے اس درندے کو بتایا کہ تمہارے لیے گھاس کو حرام کر دیا گیا ہے؟ اس کو کسی نے نہیں سکھایا، مگر وہ انسٹنکٹیولی اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر اس کے سامنے گھاس آئے گی تو وہ اپنا منہ پھیر لے گا، اس لیے کہ اس کی اپنی اس نیچرل گائیڈ لائن کے اندر، ڈیزائن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں اس طرف جانا ہے اور اس طرف نہیں جانا. یہ معاملہ خود ہم انسانوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو پروردگار عالم نے جو ہمیں اندرونی طور پر بنایا ہے تو ہمارے ہارٹ سے ایک سلسلہ ہے خون کو لے جانے والی نالیوں کا کہ جن کو آرٹریز کہتے ہیں، اور وہاں سے پھر واپس جو خون آتا ہے دل کی طرف پیوریفائی ہونے کے لیے ان کو وینز کہتے ہیں. یہ آرٹیریل سسٹم اور وینس سسٹم کے اندر جو آرٹریز اور وینز لانے اور لے جانے کا کام کر رہی ہیں، تو کیا آپ سے اور مجھ سے پہلے پوچھا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ یہ سارے کا سارا وہ ان بلٹ سسٹم ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہمارے اندر ڈیزائن کر دیا ہے. یہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو سانس لینے سے آکسیجن اندر جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلے گی. تو یہ کون سا نظام ہے کہ جس کے اندر ہم نے کوئی ٹریننگ لی ہے اس کے بعد پھر یہ سب ہوتا ہے؟ نہیں. بیسیکلی یہ چیز پروردگار عالم نے اسی طریقے سے ہم کو ڈیزائن کر کے دی ہے. پھر اس کو اور آپ پھیلانا چاہیں تو جتنا پھیلائیں. آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، نیلے کو نیلا دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی. آنکھ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ بلو کو یلو دیکھنا شروع کر دے، یلو کو گرین دیکھنا شروع کر دے. اس کو ڈیزائن اسی طریقے سے کیا گیا ہے. کانوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، بھاری آواز ہے تو اس کو گریو فیل کرے گی، شرل وائس ہے تو اس کو شرل ہی فیل کرے گی. یہ معاملہ خدا کی طرف سے ڈیزائن شدہ ہے. زبان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. زبان کے اوپر آپ شکر رکھ دیں تو میٹھا محسوس ہوگا، آپ نمک رکھ دیں تو نمکین محسوس ہوگا. یہ سیکھنے کے لیے کسی کالج اور یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا آپ اس کو احساسات کی طرف، فیلنگز کی طرف لے جائیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں، تو یہ مسکرانا کسی بچے نے کس اسکول کے اندر جا کر سیکھا کہ اگر وہ خوش ہو تو چہرے پر تبسم آ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آنکھیں نم ہو جائیں؟ تو نہ آنکھوں کی نمی کہیں سیکھی جاتی ہے اور نہ ہی چہرے کا تبسم کہیں اور سے حاصل کیا جاتا ہے. احساس مسرت کا ہے تو دل مسرور ہو کر تبسم چہرے پر بکھیر دیتا، اور اگر انسان غمگین ہو تو وہی غم اس کی آنکھوں سے اشک بن کر بہنے لگتا. یہ سارے معاملات انسان کے فطری ہیں. آپ دیکھیں گے کہ انسان فائٹ یا فلائٹ کے موڈ میں آتا ہے کہ جب کوئی اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو فوراً اس کا ہاتھ اوپر کی طرف ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کرتا ہے. یہ ریفلیکسز کا معاملہ کس نے اس کو ٹرین کیا کہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے؟ یہ فوراً ہاتھ کا اٹھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ جب ایسی سچویشن آ جائے تو جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو لگا کر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے. آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام تر معاملات پروردگار عالم کی طرف سے ڈیزائن شدہ ہیں. اب اس کے اندر یہ کہنا کہ دین بھی دین فطرت ہے، تو اگر دین دین فطرت ہے تو ابھی ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ فطری چیزیں سکھائی نہیں جاتی ہیں، وہ تو اندر موجود ہوتی ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. جب دین دین فطرت ہے تو نہ کسی سیکھنے کی گنجائش ہے، نہ کسی کے سکھانے کی گنجائش ہے. تو ایز اے رزلٹ نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی امام کی ضرورت. آپ نے غور کیا کہ دلیل کس طریقے سے مغالطے تک منتقل ہوتی، ریزن کس طرح سے فالسی تک انٹرچینج ہوتا ہے.
یہ معاملہ اسی طریقے سے بہت سے احباب نے یہ کہا کہ جناب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ دین فطرت ہے تو جو فطرت کے معاملات ہوتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ کیا فطرت اور فطرت کے معاملات کیا اس کو ٹیچ کیا جاتا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو ان بلٹ ہوتے ہیں، جب وہ ان بلٹ ہوتے ہیں تو پھر سکھائے تو نہیں جا سکتے؟ کہا نہیں سکھائے جا سکتے، جب سکھائے نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی قرآن کی ضرورت ہے، نہ کسی گائیڈ اور گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہم ہیں اور مظاہر قدرت ہیں۔ تو بس اب اس کے بعد یقین جانیے کہ ماہ رمضان کا روزہ فطرت نہیں بتا سکتی، آپ کو فجر کی نماز 2 رکعت ہے، یہ فطرت نہیں بتا سکتی، آپ کو ظہر کے وقت کوئی نماز پڑھنی ہے، یہ فطرت نہیں بتا سکتی، زکوٰۃ 2.5% ہوگی اور خمس 20% ہوگا، وہ انکم پر ہوگا، یہ سیونگ کے اوپر ہوگا، یہ ڈومین نہیں ہے فطرت کا کہ فطرت اس کے بارے میں آپ کو کوئی گائیڈنس فراہم کر سکے۔ تو پھر دین فطرت ہونے کا مطلب کیا رہا؟ اگر فطرت کا مطلب یہ تھا کہ انسان کے اندر وہ چیز ان بلٹ موجود ہے، تو ان بلٹ کسی چیز کو الگ سے ٹیچ کرنے کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا، فطرت کہتے ہی اس کو ہیں۔ جس طرح سے اس گائے کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ تمہیں گوشت نہیں کھانا، گھاس کھانی ہے، جس طرح سے درندے کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ تمہیں گوشت کھانا ہے، گھاس نہیں کھانی، یہ سارے فطری معاملات ہیں۔ تو بالکل ہمارا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اب یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ فطرت دین کی طرف جب منسوب ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کہا جائے کہ اسلام دین فطرت ہے، دیکھیے اسلام کے دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے کسی تقاضے کو بلڈوز کرنے والا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ جب اسلام کو یہ کہا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے تقاضے فطرت کے آپ کے اندر موجود ہیں، اگر یہ دین فطرت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو بنانے والا بھی خدا ہے، دین کو بھیجنے والا بھی خدا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دین اس خدا کی طرف سے آیا ہو کہ جس نے آپ کو پیدا کیا اور وہ یہ نہ جانے کہ فطرتاً میں نے کیا تقاضے اس انسان کے اندر رکھے ہیں۔ اگر ایکسٹرنل گائیڈنس اس انٹرنل تقاضے کے ساتھ سنکرونائز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا بنانے والا اور ہے، اس کا بھیجنے والا اور ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہو جائیں، ایک ویو لینتھ پر ہوں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والی ہوں، تو پھر سمجھ جائیے کہ جس نے حضرت انسان کو وجود بخشا ہے اسی نے اسلام کو نازل کیا ہے۔ اب اگر ان دو چیزوں کو ہم سمجھ پائے تو ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو علم کلام کے اندر بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے، ہمارے مرحوم استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب نے بھی اپنے بعض دروس کے اندر اس کو ایلوبریٹ کیا۔ فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے۔ فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے۔ فطرت کو کرش نہیں کرے گا یہ دین، اگر فطرت کو کرش کر دے تو پھر یہ دین فطرت نہیں ہے۔ لیکن فطرت میں موجود اجمال، وہ سچویشن جو ایمبیگوس ہے، اس اجمال و ابہام کو ہدایت کی تفصیل سے ڈائریکشن دینے کا نام ہے دین فطرت ہونا۔ وہ جو ایمبیگوٹی تھی انسان کی فطرت میں، اس فطرت کو، اس فطری تقاضے کو یہ دین ڈائریکشن دیتا ہے۔ اگر یہ جملہ جو خود ابھی اجمال کے مرحلے دعوت دیتا ہوں کہ اس خطبے پر غور کریں کہ جو امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ خطبہ نکاح کی محفل میں پڑھا جاتا ہے، مگر یقین جانیے کہ اس آیت کی اہم ترین تشریح یہ خطبہ ہے، جس کے اندر امام نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ میں سے ہر ایک نے تقریباً نکاح خان سے یہ خطبہ ضرور سنا ہوگا، بلکہ آپ سب کے نکاح میں یہ پڑھا گیا ہوگا۔ الحمدللہ اقراراً بنعمتہ، تعریف اللہ کے لیے ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ولا الہ الا اللہ اخلاصاً لوحدانیتہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم پورے سنسیریٹی کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کے ایک ہونے، اس کے توحید کا اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد سید بریت، اور درود و سلام ہو مصطفیٰ اور ان کی منتخب مصطفیٰ عطرت اطہار پر۔ وعلی الاصفیاء من عطرتہ، اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام، اللہ کا یہ فضل ہے اپنے بندوں پر، ان اغناہم بالحلال عن الحرام، کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا۔
یہ وہ جملہ تھا کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ فطرت میں اجمال ہے، ہدایت میں تفصیل ہے۔ فطرت کے اندر تقاضا موجود ہے ایمبیگوٹی کے ساتھ، ہدایت کے اندر ڈیٹیلز موجود ہیں کہ اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے، اس کو ڈائریکشن کیسے دینی ہے، اس کو سمت کیسے دینی ہے۔ واپس آئیے، امام نے کیا کہا؟ یہ فضل پروردگار کا کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا۔ حلال میں اتنی وسعت ہے کہ حرام کی طرف شقی اور بدبخت کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ یہ خطبہ کب پڑھا امام نے؟ نکاح کے موقع پر۔ نکاح کس چیز کا نام ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے تقاضۂ فطرت، جو اہم ترین تقاضا ہے، اس تقاضۂ فطرت کے لیے حلیت کے راستے کو چینلائز کر کے ڈائریکشن فراہم کی جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فطرتاً انسان بھوک محسوس کرتا ہے، اور اس بھوک کو مٹانے کے لیے اسے غذا کی تلاش ہے۔ اس غذا کی تلاش میں وہ باہر ڈھونڈتا ہے کہ میں کیا کھا سکتا ہوں، کیا چیز میں طعام کے طور پر استعمال کر سکتا ہوں، میری غذا کیا ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تقاضۂ فطرت۔ دین اگر آ کر یہ سوال کرنا شروع کر دینا کہ تم عجیب انسان ہو، تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے، وائی آر یو ہنگری، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین فطرت نہیں ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ اگر بھیجنے والا خدا ہے تو بنانے والا مجھے، وہ بھی تو خدا ہے، کیا اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے؟ جب اسے پتا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے تو یہ اعتراض کیسا کہ تمہیں بھوک کیسے لگتی ہے؟ مالک تو نے بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے۔ یہ فطرت میں ہے، انسان کی نیچر اور انسٹنکٹ کے اندر ہے کہ وہ بھوک محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا دین فطرت اگر ہے تو انسان کی بھوک کے اوپر تعجب نہیں ہوگا اسے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تمہیں بھوک کیوں لگتی ہے، مالک تو نے بنایا اس طرح سے ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہے گا تم کیسے انسان ہو، تمہیں پیاس لگتی ہے، مالک تو نے ایسا بنایا ہے کہ مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم کیسے انسان ہو، زندگی کے اس مرحلے پر آ کر تمہیں جن سے مخالف میں کشش محسوس ہوتی ہے، تمہیں اپوزٹ سیکس کے اندر ایک اٹریکشن فیل ہوتی ہے، تم کیسے انسان ہو، مالک تو نے بنایا اس طرح سے کہ بھوک بھی محسوس ہو، پیاس بھی محسوس ہو، اور زندگی کے ایک خاص مرحلے پر پہنچنے کے بعد انسان جن سے مخالف کے اندر کشش بھی محسوس کرے۔ یہ ہے فطرت کا تقاضا۔ دین اگر آ کر اس کو بلڈوز کر دے تو پھر یہ دین فطرت نہیں۔ دین فطرت ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ دین کہے گا ہمیں تمہارے اس تقاضے پر کوئی اعتراض نہیں، ہم نے تم کو بنایا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم بھوک محسوس کرو گے، مگر اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ جب تم باہر نظر ڈالو گے تو تمہیں حلال گوشت بھی نظر آئے گا، حرام گوشت بھی نظر آئے گا۔ ہدایت کا فریضہ یہ ہے کہ اس اجمال کو تفصیل سے تبدیل کر کے تمہیں یہ بتائے کہ اپنے فطری تقاضے کو پورا کرو، مگر اس حلال کے ذریعے سے۔ حرام کی طرف اگر تم گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دین کے تقاضے کو برباد کر دیا۔ ہم تمہاری بھوک پر معترض نہیں ہیں، ہم تمہاری بھوک مٹانے کے طریقے کو ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں کہ تم اس حلال راستے سے اپنی اس بھوک کو مٹا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور حلال کے اندر وسعت ہے، حدیث کے الفاظ ذہن میں رکھیے گا، ان اغناہم بالحلال عن الحرام۔ سور کا گوشت تمہیں کیوں چاہیے جب تمہارے سامنے حلال گوشت موجود ہے؟ تمہیں پراپر سلاٹرڈ گوشت حاصل کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں یہ چاہتے ہو کہ غلط طریقے سے ذبح شدہ کسی جانور کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرو؟ اگر وہ بھی نہیں ملتا، سبزی کے اوپر آ جاؤ، فروٹس کے اوپر آ جاؤ۔ ہم نے حلال کے اندر اتنی وسعت رکھی ہے کہ تم اگر حرام کی طرف جا رہے ہو تو یہ شقاوت کا اعلان ہو سکتا ہے، دین پر عمل کا کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ غور فرمائیں برادران عزیز، وہ تقاضۂ فطرت بھوک، اسلام اس پر معترض نہیں ہوا۔ وہی تقاضۂ فطرت پیاس، اسلام کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ پیاسے ہوتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، ہاں، مگر جب آپ باہر مشروبات کی فہرست دیکھیں گے تو آپ کو بہتا ہوا پانی بھی نظر آئے گا، کسی شیلف کے اوپر شراب بھی نظر آئے گی۔ ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ اس اجمال کو تفصیل سے تبدیل کرتے ہوئے آپ کو یہ نصیحت کی جائے، آپ کو یہ بتایا جائے کہ حلال مشروب میں اتنی وسعت موجود ہے کہ شراب کی طرف نہ تمہیں جاننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ دین کے تقاضے کو پورا کرنا کہا جا سکتا ہے۔ اس وسعت حلال کو پیش نظر رکھو اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جاؤ۔ اگر یہ بات واضح ہوئی تو اب تیسرے مرحلے پر آ جائیے۔ اگر ایک انسان جنسی کشش محسوس کرتا ہے، یہ نارمل ہے، جس طرح سے بھوک کا لگنا نارمل تھا، جس طرح سے پیاس کا لگنا نارمل تھا، انسان کا جنس مخالف کے لیے کشش کا محسوس کرنا بالکل نارمل، اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر اکرم کبھی یہ نہ کہتے کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔
اگر کوئی میرے راستے سے اعراض کرتا ہے، ہٹتا ہے، تو اس کا پھر مجھ سے کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ اسلام کو اعتراض ہے تو اس بات پر، کھاؤ حرام مت کھاؤ، پیو حرام مت پیو، حلال غذا سے بھوک مٹاؤ، حلال مشروب سے پیاس بجھاؤ، اور بالکل اسی طریقے سے کشش جن سے مخالف کے لیے تمہارا محسوس کرنا حق ہے، جائز ہے، ہم نے اسی طرح سے تمہیں پیدا کیا ہے، مگر حرام فلموں کی طرف مت جاؤ، حرام تصویروں کی طرف مت جاؤ، زنا یا ایڈلٹری کی طرف مت جاؤ۔ ہم نے نکاح کے اندر اتنی وسعت رکھی ہے، تم حلال راستے سے اپنی اس خواہش کو پورا کر لو، تو نہ فقط یہ کہ ہم ملامت نہیں کریں گے بلکہ تمہیں اپریشیٹ کریں گے، گلوریفائی کریں گے۔ اب آپ ان دونوں کے درمیان جو لنک ہے، میں اپنے نوجوان دوستوں اور بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا آپ اس لنک کو محسوس کر پا رہے ہیں؟ فطرت کا اجمال، ہدایت کی تفصیل۔ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے باہر بہت کچھ موجود ہے، مگر اس کو اس انداز سے پورا کرو کہ جس کو لا فل ڈکلیئر کیا ہے شریعت نے اور خدا نے۔ اب آئیے اس پوری بحث کے بعد جو آخری 15 منٹ میرے پاس بچے ہیں، اس کے اندر میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم سوال رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے خود بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ اگر یہ طے ہے کہ فطری تقاضے کو صحیح چینل سے سیٹسفائی کرنے کے لیے دین فطرت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گائیڈ کرے، تو اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، اور بغیر کسی تعصب کے، عصبیت کے، آپ اس سوال کا جواب مجھے دیجیے، یعنی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے طور پر سوچیے۔ مجھے ایک بات بتائیے، دین فطرت ہے؟ جی ہاں، دین فطرت ہے، دعویٰ تو یہی ہے۔ اب آگے بڑھیے، انسان کے اندر جتنے فطری تقاضے ہیں، یہ دین فطرت اس کو بلڈوز نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ چینلائز کرے گا؟ جی ہاں، چینلائز کرے گا۔ سمت بتائے گا، راستہ بتائے گا؟ جواب جی ہاں، سمت بتائے گا، راستہ بتائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، آپ میں سے کون مرنا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کون مرنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ جذباتی بات نہیں، انصاف کی بات کریں۔ آپ میں سے کون ہے جو فنا ہونا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو ختم ہونا چاہتا ہے؟ کوئی ایک بھی ہے کہ جو فنا ہونا چاہتا ہے؟ کوئی ایک بھی ہے جو ختم ہونا چاہتا ہے؟ کوئی ایک بھی ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، کوئی بھی فنا نہیں ہونا چاہتا۔ یہ آپ کے اندر جو بقا کا جذبہ، بقا کی طلب، بقا کی تڑپ موجود ہے، یہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ کسی کالج سے، کسی اسکول سے، کسی مدرسے سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی ایکسپرٹ کے پاس بیٹھ کر آپ نے یہ سیکھا کہ ہاں بھائی ہم کو تو باقی رہنا چاہیے؟ نہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اگر کوئی حملہ کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی اگر ہے، ذرا سا بھی اگر اس کے اندر ڈیفینڈ کرنے کا امکان موجود ہے، وہ اپنا ہاتھ یوں کر لیتا ہے۔ وہ ڈیفینڈ کر پاتا ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات، مگر وہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے اندر بقا کا جذبہ رکھا گیا ہے۔ فطرتاً آپ، میں، ہم سب فنا نہیں ہونا چاہتے، ہم باقی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے کہیں سیکھی؟ جواب جی نہیں، کہیں نہیں سیکھی۔ اس کا مطلب فطرت کے اندر یہ رکھا گیا ہے، انسان کی فطرت میں، کہ وہ باقی رہنا چاہتا ہے۔ اور دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے۔ تو جیسے ہی کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ اس کو بقا کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے کہ سب مریں گے تم نہیں مرو گے۔ یہ مل جانا چاہیے کہ سب مریں گے تم نہیں مرو گے، اس لیے کہ تم تو دین فطرت پر آ گئے، اور فطرت کے اجمال کو، ہدایت کی تفصیل درکار تھی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر ایک مرے گا مگر وہ جو اس دین فطرت کو قبول کر لے۔ مگر کیا عجیب بات ہے کہ بڑی امید سے ہم نے قرآن مجید کو کھول کر پڑھنا شروع کیا کہ کہیں تو یہ گارنٹی ملے، تو پروردگار عالم نے تو کوئی استثناء نہیں کیا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دین فطرت کا دین ہے، فطرتاً میں باقی رہنا چاہتا ہوں، میں نے اس دین فطرت کو قبول کیا ہے۔ بھائی وہی کچھ آپ بتانا بھول گئے ہیں کہ شاید وہ جو تھا نا، بھوک تو حلال رزق یہ رہا، وہ پیاس حلال مشروب یہ رہا، وہ خواہش جنسی وہ حلال نکاح یہ رہا، تو ایسا کچھ بتائیے نا کہ وہ جو بقا کا جذبہ اندر موجود ہے، تو یہ حلال طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ باقی رہ سکتے ہیں، موت سے بچ سکتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تو کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، موت کے عفریت کے پنجے آ کر تمہیں اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر، کیسلز اینڈ فورٹس کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لو، مگر وہاں پر بھی موت کے مقابلے میں you won't be in position to seek any refuge، تم کو وہاں پر بھی پناہ نہیں ملے گی۔
وہاں پر بھی تم کو شیلٹر نہیں ملے گی. یہ کیا ہے؟ تو پھر یہ دین فطرت تو نہیں ہوا، پھر یہ دعویٰ تو ختم ہو گیا. اب تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس دین نے فطرت کے تقاضوں کو بلڈوز نہیں کیا، مگر یہ جو تقاضا فطرت تھا کہ میں باقی رہنا چاہتا ہوں، اور دین نے کہا کہ تم باقی نہیں رہ سکتے، تم مر جاؤ گے، تو مجھے تو اچھا نہیں لگتا اور میں نے کہیں سیکھا بھی نہیں. اگر یہ سوال میں واضح کر پایا تو اب میں آپ کو جواب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور اس جواب کے لیے میں آپ کو ایک پیرابل کی طرف توجہ دلاؤں گا. اور وہ پیرابل کیا ہے؟ مجھے بہت پسند ہے، انصاف کی بات. دیکھیے، پروردگار عالم نے شکم مادر میں ایک جنین، ایک ایمبریو، ایک فیٹس اس کو ڈیولپ کیا. ایسا ہی ہے نا؟ بڑے ناز سے پروردگار عالم نے کہا کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے مصور. سوال آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، میں اسی کے جواب کی تلاش میں یہ پیرابل ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بڑے ناز سے خدا نے اپنا تذکرہ کیا ہے. مصور، تصویر بناتے ہیں ہم. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ خدا ہے کہ جو تمہاری ماؤں کے رحم میں ان دا ووم آف یور مدر تمہاری شکل بناتا ہے، تصویر بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. کمال ہے، یعنی واقعاً کمال ہے. تصویر آپ بھی بناتے ہیں، تصویر میں بھی بناتا ہوں، جیسی تیسی صحیح مگر بناتا ہوں. مگر آپ یاد رکھیے کہ ہم جب تصویر بناتے ہیں نا، تو ہمیں تصویر بنانے کے لیے جو لوازمات درکار ہیں وہ کچھ اور ہیں. ہم جب تصویر بناتے ہیں تو ہمیں ایک کاغذ چاہیے، ہمیں مارکر چاہیے، ہمیں تصویر بنانے کے لیے روشنی چاہیے. اندھیرا ہو تو تصویر نہیں بنے گی، اگر زلزلہ ہو تو تصویر نہیں بنے گی، اگر حرکت ہو تو تصویر نہیں بنے گی، اگر سطح ہموار ہو، کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو، وہاں پر روشنی کا انتظام بھی ہو، تب تصویر بنے گی. اور اگر اس تصویر کے اوپر پانی گر جائے تو تصویر خراب ہو جائے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی ہم تصویر بنائیں، ایسی تصویر بنائیں کہ جس کے اندر روح نہیں ہوگی، وہ بس تصویر ہی تصویر ہوگی، اور اس کے باوجود ہمیں مصور کہا جائے گا. تو ہمیں ہموار سطح بھی چاہیے، اسموتھ سرفیس بھی چاہیے، ہمیں ایک قلم بھی چاہیے، رنگ بھرنے کے لیے رنگ بھی چاہیے، ہمیں روشنی بھی چاہیے، ہمیں اسے پانی سے بھی بچانا ہے. ہمیں اتنے لوازمات درکار ہیں، تب جا کر وہ تصویر بنے گی جس میں روح نہیں ہوگی. اور خدا کہاں تصویر بناتا ہے؟ اندھیرے میں تصویر بناتا ہے، تین تاریکیوں میں تصویر بناتا ہے. وہاں تصویر بناتا ہے کہ جہاں پر ہموار سطح کا کوئی امکان نہیں، وہاں پر حرکت مسلسل ہے، وہاں پر پانی سے بچنا کیا، وہاں پر تو لکوڈ اور فلوئڈ موجود ہے، اور وہاں پر وہ تصویر بناتا ہے. اور پھر اس کے بعد ناز کرتا ہے کہ صرف ہم نے تصویر بنائی نہیں ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ خدا جو خالقین میں احسن ہے، کہ تم فقط تصویر بناتے ہو، وہ جیتا جاگتا وجود عطا کرتا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. میرے مرحوم دوست ڈاکٹر غلام محمد رحمانی صاحب، میں ان کو واقعاً اپنا محسن سمجھتا ہوں، یقین جانیے. ڈاکٹر صاحب انڈر ریٹڈ رہے بدقسمتی سے، بچوں نے ان سے بہت استفادہ کیا. حالانکہ وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے، مگر یہ ہے کہ دین کا جو علم ان کے پاس تھا شاید کسی عالم سے کم نہیں تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ وہ فرما رہے تھے کہ میڈیکل جب وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مرحوم خدا ان کے درجات کو بلند کرے، انہوں نے کہا کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ جو ایمبریولوجی جس کو کہتے ہیں، تو ایمبریولوجی سے متعلق اس کے اندر ویک وائز سٹیجز ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں نا، کہ فرسٹ ویک میں یہ ڈیولپمنٹ، سیکنڈ ویک میں یہ، تھرڈ ویک میں یہ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر جو بن رہے تھے ان میکنگ، تو وہ ہم لوگ آپس میں کتابیں ایکسچینج کرتے تھے. تو ایک ساتھی، یہ وہ زمانہ نہیں تھا واٹس ایپ اور پی ڈی ایف اور یہ ساری چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کتاب دینا، میں ذرا پڑھ کے واپس کرتا ہوں. وہ کتاب لے کر گئے، ایمبریولوجی سے متعلق تھی، اسٹیج وائز ویکس اس کے اندر لکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس پلٹائی اس نے کتاب، تو میں نے دیکھا کہ پڑھتے پڑھتے وہ اتنا مغلوب ہوا فرتے جذبات سے کہ پہلے ہفتے میں یہ، دوسرے ہفتے میں یہ، 7ویں ہفتے میں یہ، 10ویں ہفتے میں یہ، ہر اسٹیج کے آگے بے ساختہ اس نے اپنے قلم سے لکھا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک ذرہ ناچیز کو جیتا جاگتا وجود بنا دے، وہ ہے مصور. اب اس نے تصویر بنائی رحم مادر کے اندر. سوال بقا فنا ذہن میں رکھیے گا، فطرتاً ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ تمثیل اب شروع ہو رہی ہے، پیرابل، کہ شکم مادر کے اندر ان دا ووم آف مدر وہ بچہ جو آہستہ آہستہ فیٹس ڈیولپ ہو رہا تھا، تو
जैसे ही वो डेवलप होना शुरू हुआ, यानी इब्तिदा में तो नोटिस नहीं लिया दूसरे ऑर्गन्स ने, वो दूसरे ऑर्गन्स यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रीसीडिंग वहां पर मौजूद थे, वो लंग्स हैं, दिल है, कलेजी है, गुर्दा, इन सब ने आपस में दे स्टार्टेड हैविंग अ डिस्कशन, डायलॉग शुरू हो गया। वो डायलॉग क्या था? एक ने कहा, अब ये मत कहिएगा कि वाकन कहाँ हुआ दिखाइए, तमसील इसी को कहते हैं समझाने के लिए, पैराबल। हुआ ये कि वो आपस में बातें करने लगे कि भाई हम लोग तो पहले से यहाँ पर मौजूद थे, हम तो यहाँ पर पहले से थे, ये नया कौन आ गया? हम तो यहाँ पर पहले से मौजूद थे, हम तो रह रहे थे यहाँ पर, ये नया कौन आ गया? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अब जाहिर है कि ये महाजिर जब आया है तो बड़ा होगा, तो सीधी सी बात है कि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन का भी इशू होगा, फिर कुछ ना कुछ ये भी अपना हक हिस्सा मांगेगा, तो हमारे तो सर्वाइवल का इशू है, तो क्या करें? तो आपस में उनकी बातचीत हो रही थी। उसने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, दूसरे ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, तीसरे ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है। उन ऑर्गन्स में से एक ने कहा परेशान मत हो, ये है यहां पर, बन भी रहा है, रुकेगा नहीं, चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ये चला जाएगा, ये फॉर द टाइम बीइंग यहां पर है, बनने के लिए आया है, रुकने के लिए नहीं आया है। क्या तुमको कैसे पता कि ये बनने के लिए आया है, रुकने के लिए नहीं आया? कि मैं बताता हूं, जरा देखो, यहां पर ये बन रहा है तो इसकी तो आंखें बन रही हैं, आंखों का काम क्या है? देखना। तो यहां तो अंधेरा है, यहां किसको देखेगा? तो यहां पर तो देखना मुमकिन नहीं है, तो इसकी आंखें दलील है कि यहां पर बन रहा है, यहां के लिए नहीं बन रहा। यहाँ पर तो डार्कनेस है ना, यहाँ पे तो रोशनी नहीं है, तो देखेगा कैसे? आंख तो उस वक्त देखती है जब रोशनी हो, तो इसका मतलब यह है यहाँ पर बन रहा है मगर अंधेरे के लिए नहीं बन रहा। ये एक ऐसी जगह जाएगा कि जहाँ पर रंग नूर होगा, रोशनी होगी, वहां जाएगा। और फिर देखो, इसके तो कान भी बन रहे हैं, कानों का काम क्या है? सुनना। तो यहाँ तो कोई आवाज ही नहीं, ये क्या सुनेगा? इसके कान इस बात की दलील है कि ये इस खामोशी की जगह पर नहीं रहेगा, एक ऐसी जगह पर जाएगा कि जहां पर शोर होगा। यहां पर बन रहा है, यहां के लिए नहीं बन रहा। तुम देखो, इसकी तो जबान भी बन रही है। जबान का क्या काम? जबान का काम तो ये है कि ये कुछ बोले, तो यहां पर बोलेगा तो सुनेगा कौन? यहां पर तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये एक ऐसी दुनिया में जाएगा कि जहां पर सामे होगा, लिसनर होगा, ये कुछ बोलेगा, वो सुनेंगे, वो कुछ बोलेंगे, ये सुनेगा। और फिर तुम देखो, इसके तो पैर भी बन रहे हैं। पैरों का काम क्या है? पैरों का काम है चलना, फिरना, दौड़ना, भागना। यहां पर तो मैदान नहीं है, ये जगह, इस जगह पर तो कोई दौड़ धूप नहीं हो सकती है। तो इसके पैर दलील हैं कि यहां पर बन रहा है, यहां के लिए नहीं बन रहा। ये किसी ऐसी जगह पर जाएगा कि जहां पर इतनी गुंजाइश, स्पेस और वुसअत हो कि वहां पर जाकर ये दौड़ सके, चल सके, फिर सके। और तुम देखो, इसके तो हाथ भी बन रहे हैं, हाथों का काम है उठाना। यहां क्या उठाएगा? यहां तो उठाने के लिए कुछ नहीं है। ये एक ऐसी जगह पर जाएगा कि जहां पर ये अपने हाथों को हरकत देगा, इसको उठाकर वहां रखेगा, उसको उठाकर वहां रखेगा, अपनी उंगलियों से कुछ थामेगा। कोई कलम इसके हाथ में आएगा, किरतास पर इसका हाथ जाएगा, उस कलम से कुछ लिखेगा, महफूज करेगा, उन सत्रों को मुस्तकबिल के लिए यादगार बनाकर छोड़ जाएगा। आपने गौर किया कि ये तमाम के तमाम दलील हैं कि यहाँ पर बन रहा है, यहाँ के लिए नहीं बन रहा। अब आपको अंदाजा हुआ बरादरान अजीज कि अगर वो बच्चा उस जगह पर सवाल करे कि जनाब ये क्या बात हुई, मेरी आंखें तो बन रही हैं मगर यहाँ मैं किसको देखूंगा, तो उसको जवाब यही दिया जाएगा, तुम यहाँ पर बन रहे हो, यहाँ के लिए नहीं बन रहे हो। तुम कैसी ऐसी जगह पर जाओगे जहां तुम अपनी आंखों को इस्तेमाल कर सकोगे। यहां बन जाओ, वहां देखना। यहां तुम्हारे कान बन जाएं, वहां सुनना। यहां बन जाओ, वहां भाग दौड़ करना। यहां बन जाओ, फिर उसके बाद हाथों को हिलाना। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बरादरान अजीज, उस बच्चे को पूरा बना दिया और फिर उसके बाद उसको वहां से डिस्चार्ज किया और कहा कि जाओ मियाँ, तुम बन चुके हो, वहां पर जाओ कि जहां के लिए बने हो, और उसको बुरा लगे और वो कहे कि ये क्या, अब तो मैं यहाँ का आदी हो चुका हूँ, मुझे यहाँ से नहीं जाना, वो रोने लगे, तो आप मुझे बताइए कि क्या उसके गिरिए की वजह से, उसके रोने की वजह से, उसके आंसुओं का नोटिस लेकर उसकी तरक्की के सफर को रोका जाएगा, उसको रिवर्स किया जाएगा? कहा जाएगा कि नहीं, हमें इसके रोने पर भी प्यार आ रहा है मगर इसके इर्तिका के लिए जरूरी है, तरक्की के लिए जरूरी है कि जहां के लिए बनाया था वहां पर इसे भेजा जाए। इसके रोने को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अब आपने अंदाजा किया, वो यहां पर आते हुए रोता है
تو رونے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ یہاں سے وہاں جاتے ہوئے روتا ہے تو اس رونے کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. وہاں سے یہاں آ رہا تھا تو ترقی تھی، یہاں سے وہاں جا رہا ہے تو ترقی ہے. وہ وہاں پر رہتے ہوئے کہہ رہا تھا ان آنکھوں سے کہاں دیکھوں گا، اسے بتایا گیا یہاں دیکھو گے. یہ یہاں پر رہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر باقی رہنا ہے، اس کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے. یہاں پر رہتے ہوئے تم باقی نہیں رہ سکتے. وہ وہاں دیکھنا چاہے وہاں نہیں دیکھا جا سکتا، وہاں بنو یہاں دیکھو. یہاں باقی نہیں رہ سکتے، یہاں پر کچھ ایسا کرو کہ وہاں خوش خوش باقی رہ سکو. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو اب اگر وہ سوال ہے نا کہ جناب یہ بقا کا جذبہ تو فطرت میں موجود تھا مگر ہم کو تو ختم کر دیا گیا، نہ، جو دوا تھی اسی کو آپ نے بیماری سمجھ لیا. وہ موت جس سے ہم گھبرا رہے تھے وہ موت ہی تو وہ دروازہ تھا کہ جس سے گزر کر ایک انسان بقا کے راہوں کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اب میں ایک بہت ہی اچھے نوٹ کے اوپر اپنی اس تقریر کو اختتام کی طرف لے جاؤں، اور وہ یہ کہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر تک روتا ہے، دوسرے خوش ہوتے ہیں، مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. کوئی کہے ارے آپ مبارکباد دے رہے ہیں، وہ رو رہا ہے. کہاں رو رہا ہے؟ ابھی کچھ دیر کے بعد ماں سینے سے لگائے گی، اچھا لگے گا. اور کچھ دیر کے بعد واقعاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو رو رہا تھا جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اب تک جس کے شکم میں تھا اب اس کی گود میں ہوں، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اس کا غم دور ہو جاتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کھلکھلانے لگتا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے اسی گود میں رہنا ہے. وہ اس گود کو اتنا اون کرتا ہے کہ اس کا غم دور ہو جاتا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اگر کسی نئی دنیا کے اندر کوئی اپنا مل جائے تو غم دور ہو جاتا ہے. شاید اسی لیے مولا نے کہا تھا میں یمت یرانی، کہ جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. کہ جب میرا اپنا اس دنیا سے جا رہا ہوگا تو آنکھوں میں آنسو تو ہوں گے، مگر ماں کی گود مل جائے تو بچے کو سکون مل جاتا ہے، علی کا دیدار مل جائے تو مومن کو سکون مل جائے. اور اب برادران عزیز، ظاہر ہے کہ میں اس کو مفصل آگے 3-4 اور ڈائریکشنز کے اندر لے جانا چاہتا تھا، لیکن بالکل آج میرے بہت محترم جناب الحاج صفدر جعفر صاحب یہاں موجود ہیں، صاحب علم ہیں، یعنی ورلڈ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ تو بالکل ہیں، لیکن یہ ان کا تعارف بالکل ناقص تعارف ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ان کا کل تعارف یہ ہے کہ یہ ورلڈ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے، میں بالکل ڈس ایگری کروں گا. ایک لیگیسی ہے کہ جس کو یہ کیری فارورڈ کر رہے ہیں. ان کی والدہ محترمہ جناب محترمہ طاہرہ جعفر صاحبہ، ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ایک مستقل حوالہ ہے جناب الحاج صفدر جعفر صاحب کے تعارف کے حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود صاحب علم، ذاکر امام ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں، اور ایسی خطابت کہ جس سے واقعاً بہت زیادہ امپیکٹ ویلیو جنریٹ ہوتی ہے. میں خود ان کے فضل کا معترف ہوں، اور ابھی آپ سے یہ کچھ باتیں بھی کریں گے، کچھ خطاب بھی کریں گے. مختصر ہوگا لیکن یہ ہے کہ فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا بھی یہی کرائیں گے. میری تو خواہش تھی کہ مصائب بھی یہی پڑھتے، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت ظاہر ہے کہ یہ اپنی تقریر تک محدود رہنا چاہتے ہیں، تو مصائب کے چند جملے، مگر دعا میں نہیں کراؤں گا. دعا ہمارے محترم الحاج صفدر جعفر صاحب کروائیں گے اور اسی پر پھر مجلس مکمل ہوگی. میں نے بہرحال آپ کے سامنے آج اس پیرابل کے ذریعے سے کہ جس میں بچے کو شکم مادر میں مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. تو میں چاہوں گا کہ جناب علی اصغر کو یاد کریں. یہ وہ بچہ ہے کہ جو شکم مادر میں بھی رہا، آغوش مادر میں بھی رہا، مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ شہادت ہے کہ جس کو سید سجاد یاد کر کے رویا کرتے تھے. ہم نہیں بھول سکتے کہ سید سجاد جب مدینہ منورہ میں تھے اور شخص کوفہ سے آیا، جناب مختار کا زمانہ، مختار ہمارے محسنوں میں سے، بہت بڑا احسان فراموش ہے وہ انسان کے جو جناب مختار کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا. جناب مختار ہمارے محسنوں میں سے جنہوں نے آل محمد کے دلوں کو ٹھنڈا کیا، ان کو خوش کیا، ان کے دلوں میں سرور کو داخل کیا، موقتاً صحیح مگر سوگ بڑھایا گیا. یہ جناب مختار کا زمانہ، اور وہ شخص مدینہ منورہ آتا ہے اور آ کر جناب سید سجاد سے ملاقات کرتا ہے. رسمی گفتگو کے بعد سید سجاد کہتے ہیں کہ بتاؤ کوفہ کا کیا حال ہے، مختار کی کیا خبر ہے؟ کہا مولا کیا بتاؤں. مختار دشمنان اہل بیت، قاتلان امام کو چن چن کر گرفتار کرتے ہیں، کنفیشن کرواتے ہیں، اقبال جرم کرواتے ہیں، اور پھر ان کو تہ تیک کرتے ہیں. سید سجاد نے اپنا چہرہ کچھ دیر کے لیے جھکا لیا، اور پھر اس کے بعد جب چہرہ بلند کیا تو ایک سوال کیا،
ہرملہ پکڑا گیا، ہرملہ گرفتار ہوا. وہ شخص جواب دینے کے بجائے سوال کرتا ہے، مولا میں حیران ہوں کہ آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، مگر آپ نے پوچھا تو اس ننھے مجاہد کے بارے میں، اس 6 ماہ کے علی اصغر کے بارے میں. سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو تو آ چکے. وہ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، وہ تیر اصغر کو لگا تھا؟ وہ تیر اصغر کو نہیں لگا تھا، وہ ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گئے. ہم اس ننھے مجاہد کو فراموش نہیں کر سکتے. بہت کم ہے تہذیب آل محمد میں کسی کو بددعا دینا. ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ سید سجاد نے حرملہ کو بددعا دی. اور اب یہ شخص جب پلٹ کر واپس آیا تو دیکھا کہ جناب مختار کا دربار سجا ہوا ہے اور حرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. حرملہ کو گرفتار دیکھا تو اس شخص نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر. مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ؟ کہا کہ ہاں امیر، میں ابھی مدینے سے آیا ہوں، سید سجاد آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نے آپ کی کارگزاری بتائی تو صرف اس ملعون کے بارے میں سوال کیا کہ حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا. یہاں آ کر جب میں نے اسے گرفتار دیکھا میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا. اور اب جناب مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بتا حرملہ کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہ امیر یہ مجھ سے مت پوچھ، جو کرنا ہے جو سزا دینی ہے دے دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا. کہ تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا. تو اس نے کہا کہ امیر میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، بس 3 تیر نشانے پر لگے. کہا بتا تو نے پہلا تیر کس پر چلایا؟ کہا یہ وہ وقت تھا جب عباس مشک سکینہ کو بھر کے خیمے کی طرف جا رہے تھے. غازی کسی کے روکنے سے رک نہیں رہا تھا، اس کے دونوں بازو قطع ہو چکے تھے مگر عباس بڑھتے جا رہے تھے. ایسے میں عمر سعد نے مجھ سے کہا حرملہ کچھ ایسا کر کہ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. میں نے اس وقت تیر کمان میں جوڑا اور پھر اس کے بعد وہ تیر جب رہا ہوا ہے تو مشک سکینہ میں پیوست ہو گئے، پانی بہہ گیا اور پھر عباس گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکے. کہا بتا کہ تو نے دوسرا تیر کس پر چلایا؟ اس نے اسکپ کر دیا. وہ تیسرے تیر کو دوسرا تیر کہہ کر بتاتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب حسین پشت ذوالجناح پر ڈگمگا رہے تھے. زہرا کا لال زخمی تھا مگر گر نہیں رہا تھا. مجھ سے عمر سعد نے کہا کچھ ایسا کر کہ فرزند زہرا زمین کربلا پر گرے. اس وقت میں نے تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا ہے وہ تیر جا کر حسین کی پیشانی میں پیوست ہو گیا. خون کا فوارہ چھوٹا اور جس کے بعد حسین ابن علی زمین کربلا پر گرے. کہا بتا کہ تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا تھا؟ کہا امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ، کہا تجھے بتانا پڑے گا. کہا یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا اور حسین کہہ رہے تھے اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ. جب کسی نے پانی نہیں پلایا تو حسین نے بچے کو ریگزار کربلا پر لٹا دیا. بچے کے بہانے سمجھتے ہو کہ میں پی لوں گا، آؤ خود آ کر پلاؤ. مگر جب کسی نے نہیں پلایا حسین نے اصغر کو گود میں لے کر کہا بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو. رک کیا اصغر نے فوج اشقیہ کی طرف، سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیر. تلاطم برپا ہو گیا اور جب عمر سعد نے کہا اقتا کلام الحسین تو 3 بھال کا تیر میں نے روانہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فتقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آپ لوگ تشریف رکھیے. جناب محترم الحاج صفدر جعفر صاحب مد ظلہ العالی آپ لوگوں سے مختصر انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے.